تو چلیں آج کی اس تفصیلی جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ اپنے مالیاتی تحفظ کے لیے ایک ایسا مضبوط جال کیسے بنایا جائے جو کسی بھی اخلاقی اصول سے نہ ٹکرائے۔ ہم مستند حوالوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اسلامی مالیات رسک مینجمنٹ کو آخر کس زاویے سے دیکھتی ہے۔ آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے: پہلے روایتی طریقہ کار کے مسائل، پھر مائسر، غرر اور ربا، اس کے بعد تکافل یعنی اسلامی حل، تکافل کمپنی کا ڈھانچہ، تحفظ کا دائرہ کار اور آخر میں نظام کو پاک کرنے کا عمل۔ پہلا حصہ، روایتی انشورنس کا مسئلہ۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی معاشرہ جوئے کا سہارا لیے بغیر اچانک ہونے والے نقصانات سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یہ سوال اسلامی مالیات کے بالکل مرکز میں ہے۔ ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے جو رسک کا استحصال نہ کرے بلکہ اسے آپس میں بانٹ لے، اور یقین مانے اس کا جواب بہت ہی شاندار ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں ایک واضح ہدایت ہے کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو یہاں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ انشورنس کا جو بنیادی فلسفہ ہے، یعنی خوشحال لوگوں کا مشکل میں پھنسے لوگوں کے کام آنا، یہ تو اسلام میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ خرابی اس تصور میں نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کے ان طریقوں میں ہے جو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں۔ دوسرا حصہ، میسر، غرر اور ربا۔ تو اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انشورنس کو عملی جامہ پہناتے وقت ان مالیاتی عناصر کا سہارا لیا جائے جن سے سختی سے منع کیا گیا ہے، مثال کے طور پر خطر یعنی رسک۔ دیکھیں، اگر کوئی ایک فریق اپنی مرضی سے کسی واپسی کی شرط کے بغیر کچھ رقم عطیہ کرتا ہے تو وہ خطر نہیں کہلاتا، لیکن اگر دونوں طرف سے رقم داؤ پر لگی ہو اور نتیجہ غیر یقینی ہو تو پھر یہ خطر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں غرر کی، یعنی غیر یقینی صورتحال۔ ہوتا یہ ہے کہ غرر کسی بھی معاہدے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ابہام بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آیا کوئی سروس دی بھی جائے گی یا نہیں، کیا واقعی کلیم کے وقت ادائیگی ہوگی، اور روایتی انشورنس کی تو بنیاد ہی اس غیر یقینی صورتحال پر کھڑی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ روایتی انشورنس فطری طور پر جوئے اور غیر یقینی صورتحال میں جکڑی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طرف ایک بڑی رقم ملنے کی امید میں ہر ماہ چھوٹا سا پریمیم دیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی حادثہ نہیں ہوتا تو وہ ساری جمع شدہ رقم ڈوب جاتی ہے۔ یہ کوئی تعاونی رشتہ تو نہ ہوا نا، یہ تو بس ایک کمرشل لین دین بن کر رہ جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، تکافل، اسلامی حل۔ اب ہم آتے ہیں اصل حل کی طرف۔ ہمارے سورس مٹیریل کا چیپٹر 30 ہمیں تکافل سے متعارف کراتا ہے، اور یہ ایک ایسا حل ہے جو انشورنس کے پورے عمل کو ایک نئی اور سچی بات ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت تعریف دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا متبادل نظام ہے جو باہمی تعاون اور اپنی خوشی سے ایک دوسرے کا رسک بانٹنے پر کھڑا ہے۔ تکافل دراصل ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی ضمانت دینا۔ اس نظام میں کوئی رسک خریدا یا بیچا نہیں جاتا، اس کے بجائے اس میں شامل ہونے والے سب لوگ آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی نقصان کی صورت میں ایک دوسرے کی مالی مدد کریں گے۔ یہ پورا ماڈل تعاون اور تبرع یعنی عطیے کے تصور پر چلتا ہے۔ چوتھا حصہ، تکافل کمپنی کا ڈھانچہ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا آرکیٹیکچر واقعی بہت منفرد ہے۔ اس میں کمپنی کے مینیجرز اور اس فنڈ کی ملکیت کو قانونی طور پر بالکل الگ رکھا جاتا ہے۔ پہلے سرمایہ کار ایک کمپنی بناتے ہیں اور ایک وقف قائم کرتے ہیں۔ پھر جو لوگ انشورنس پالیسی لیتے ہیں وہ اپنا عطیہ، جسے تبرع کہتے ہیں، اس وقف میں جمع کراتے ہیں، اور پھر جب کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اسی وقف فنڈ سے اس کی مالی مدد کی جاتی ہے۔ یہ دوہری نوعیت کا ایک بہت ہی شاندار نظام ہے۔ ذرا غور کریں، ایک طرف تو یہ وقف فنڈ ہے جو لوگوں کے عطیات کی بنیاد پر ایک معاشرتی سیفٹی نیٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک انویسٹمنٹ فنڈ ہے جو شریعہ کے اصولوں جیسے مشارکہ اور مضاربہ کے تحت ایک بہترین انویسٹمنٹ انجن کے طور پر منافع کما رہا ہے۔ اس کے آپریشنل اصول اتنے صاف شفاف ہیں کہ کوئی استحصال ہو ہی نہیں سکتا۔ انتظام سنبھالنے والی کمپنی کو اس کے خدمات کے عوض ایک مقررہ فیس مل جاتی ہے۔ وقف کے سرمائے سے جو بھی منافع کمایا جاتا ہے وہ واپس وقف کی ملکیت میں ہی آتا ہے، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی بڑا نقصان آ جائے تو اس کے لیے ریزرو موجود ہو، اور اگر آخر میں کچھ رقم بچ جائے، جسے ہم فائز کہتے ہیں،
تو وہ یا تو واپس مستحقین میں بانٹ دی جاتی ہے یا پھر دوبارہ سرمایہ کاری میں لگا دی جاتی ہے۔ 5واں حصہ تکفل کے تحفظ کا دائرہ کار۔ اچھا، اب یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی صرف نظریاتی یا کتابی بات ہے۔ عملی دنیا میں تکافل کی کوریج بہت وسیع ہے۔ بالکل روایتی انشورنس کی طرح اس کے ذریعے مکانات، فیکٹریاں، گاڑیاں، امپورٹ ایکسپورٹ کا سامان اور یہاں تک کہ صحت اور زندگی کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ ہر لحاظ سے ایک مکمل اور جامع نظام ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ انشورنس کے نظام کو پاک کرنا۔ اب اس ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع میں جوئے اور سود کے جن مسائل کی بات کی تھی، آئیے دیکھتے ہیں کہ تکافل نے انہیں کیسے حل کیا۔ وقف اور تبرع کو شامل کر کے پریمیم دینے کی نیت ہی بدل دی گئی۔ اب رقم کسی شرط کے لیے نہیں بلکہ ایک فلاحی عطیے کے طور پر دی جا رہی ہے۔ اس ایک تبدیلی سے جوئے یا میسر کا عنصر جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر سود یعنی ربا کا مسئلہ بچتا ہے۔ تو تکافل فنڈ میں اضافے کے لیے جو بھی سرمایہ کاری کی جاتی ہے وہ خالصتاً اسلامی تجارتی طریقوں یعنی مشارکہ اور مضاربہ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اس طرح فکسڈ انٹرسٹ سے مکمل طور پر بچا جاتا ہے اور یہ پورا معاشی نظام ہر طرح کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس تمام جائزے کے بعد ایک بہت گہری سوچ کے ساتھ اس موضوع کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ایک معاشی نظام رسک کو منافع بخش دھندا بنائے بغیر ایک دوسرے کے تعاون سے اس طرح بانٹ سکتا ہے تو ذرا سوچیں کہ کوآپریٹو فنانس ہماری دنیا کو مزید کتنا بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی غور طلب ہے کہ اخلاقی اور کمیونٹی پر مبنی یہ مالیاتی ڈھانچہ مستقبل میں کیا حیرت انگیز انقلاب برپا کر سکتا ہے۔